ذرا تصور کیجئے، آپ ایک ایسی دنیا میں چل رہے ہیں جہاں ہوا نرم، جہاں فضا میں ایک عجیب سی خوشبو ہے اور آپ کے سامنے ایک دروازہ، مگر یہ دروازہ کسی دیوار پر نہیں لگا ہوا، ہوا میں قائم ہے اور اس کے پیچھے آگ کے کوڑے ہاتھوں میں لیے بلند قامت فرشتے کھڑے ہیں۔ جو شخص غلط سمت سے ان تک پہنچا وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ آج کی کہانی میں ہم عبداللہ کے ساتھ اس منزل تک پہنچیں گے جہاں انبیاء اکرام بیٹھتے ہیں، جہاں صحابہ اکرام کا حلقہ ہے، جہاں سے جنت اور جہنم دونوں نظر آتی ہیں، اور ہم پئیں گے وہ پانی جو دنیا میں صدیوں پیاسے رہنے والے کو بھی نہیں ملا۔ یہ ہے جب زندگی شروع ہوگی، اور یہ ہے اس کا دوسرا باب، عرش کے سائے۔ پچھلے باب میں ہم نے دیکھا تھا کہ عبداللہ کی آنکھ کھلی ایک نئی دنیا میں، ایک ایسی دنیا جہاں وقت کا کوئی حساب نہیں، جہاں زمین، آسمان، روشنی سب کچھ بدل چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک فرشتہ صالح، اس کا دوست، اس کا ہم سفر، اس کا رہنما۔ آج کا سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں ہوا نرم تھی، جہاں چلنے میں کوئی مشقت نہیں تھی بلکہ لطف آ رہا تھا۔ نہ جانے کتنا فاصلہ طے ہو چکا تھا، اچانک صالح رک گیا۔ صالح نے کہا، عبداللہ، عرش الہی کے سائے میں ممنون علاقہ شروع ہونے والا ہے۔ وہ دیکھو، آگے فرشتوں کا ایک ہجوم نظر آ رہا ہے، ان کے پیچھے ایک بلند دروازہ ہے، یہی اندر داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ عبداللہ نے غور سے دیکھا اور واقعی فرشتے کھڑے تھے۔ ایک عجیب دروازہ تھا جو کسی دیوار کے بغیر قائم تھا۔ عبداللہ نے غور سے دیکھا اور واقعی فرشتے کھڑے تھے۔ ایک عجیب دروازہ جو کسی دیوار کے بغیر قائم تھا۔ شاید دیوار تھی مگر غیر مری ہوئی تھی، کیونکہ دروازے کے پیچھے کی سمت کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، گویا ایک نظر نہ آنے والا پردہ تھا جس نے دروازے کے پیچھے کا ہر منظر ڈھانپ رکھا تھا۔ عبداللہ کے قدم تیز ہوئے اور فاصلہ تیزی سے گھٹنے لگا، اور جب فرشتے واضح طور پر نظر آنے لگے، عبداللہ کا دل کانپ گیا۔ یہ کوئی عام فرشتے نہیں تھے، یہ تھے انتہائی سخت گیر، بلند قامت فرشتے جن کے ہاتھوں میں آگ کے کوڑے تھے۔ عبداللہ گھبرا گیا۔ اس نے صالح کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، روکتے ہوئے کہا، صالح، تم شاید غلط سمجھ جا رہے ہو، یہ تو عذاب کے فرشتے لگ رہے ہیں۔ مگر صالح نے رکے بغیر جواب دیا، چلتے رہو، بس 2 لفظ، چلتے رہو۔ عبداللہ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، وہ صالح کے پیچھے پیچھے چل پڑا، مگر اس نے اتنا اہتمام کر لیا کہ 2 قدم پیچھے رہ کر چلنے لگا، تاکہ اگر پلٹ کر بھاگنے کی نوبت آئے تو وہ اس سے آگے ہو۔ پھر عبداللہ اور صالح ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچے۔ فضا میں ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی تھی، انتہائی سریلی، روح کو چھو لینے والی موسیقی کانوں کے راستے نہیں بلکہ سیدھی اعصاب تک پہنچ رہی تھی۔ یہ پہاڑی کا نام اعراف ہے اور ہم اس کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ میں تمہیں ساری تفصیلات بتاتا جاؤں گا۔ پہاڑ کے ایک حصے پر آدم لکھا ہوا نظر آیا۔ عبداللہ نے پوچھا، کیا یہاں آدم علیہ السلام ہے؟ نہیں، سارے نبی پہاڑ کے اوپر والے حصے میں موجود ہیں۔ تم دیکھو گے تھوڑی دیر بعد کسی نہ کسی نبی کے امت کا نام نظر آئے گا۔ ہر امت کی نجات یافتہ لوگ، تمہاری طرح کے لوگ۔ چند منزل اوپر چڑھے تو دیکھا، یہ تو پہاڑ کی چوٹی جیسی ایک ہموار سطح تھی۔ تھوڑی تھوڑی دور پر بلند و بالا قلعے
اور ان کے دروازے کے اندر عالیشان تخت اور تخت پر بیٹھی ہوئی تھیں انتہائی باوقار ہستیاں۔ صالح نے بتایا تخت پر بیٹھے ہیں حضرت انبیاء اکرام اور ان کے ارد گرد بیٹھے ان کی امت کے شہداء اور صدیقین۔ صالح نے عرض کیا کیا ممکن ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے میری ملاقات ہو جائے؟ سب سے ملاقات کا وقت تو نہیں لیکن کچھ ضروری مل سکتا ہے۔ اور پھر صالح نے عبداللہ کی ملاقات کرائی جلیل القدر پیغمبروں سے، آدم، نوح، ہود، صالح، اسحاق، یعقوب، یوسف اور بہت سارے انبیاء کرام سے، اور سب سے بڑھ کر ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ سب نے گلے لگایا، پیشانی پر بوسہ دیا، مبارکباد دی۔ ذرا تصور کیجئے وہ لمحہ، وہ ہستیاں جن کا ذکر قرآن میں ہے، جن کی کہانیاں ہم صدیوں سے پڑھتے آ رہے ہیں، وہ سب عبداللہ کے سامنے زندہ اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ ان جلیل القدر ہستیوں سے گفتگو کے بعد عبداللہ کو احساس ہوا کہ سب لوگ ایک نوعیت کے تذبذب میں ہیں۔ عبداللہ نے صالح سے وجہ پوچھی۔ صالح نے کہا تمہیں نہیں معلوم اس وقت میدان حشر میں کیا قیامت برپا ہے؟ یہ نبی پریشان ہے۔ انسانیت پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بھی نبی نہیں چاہتا کہ اس کی امت پر عذاب آئے۔ وہ چاہتے ہیں اللہ لوگوں کو معاف کر دے، مگر دستے دست اس کا کوئی امکان نہیں۔ لوگ سینکڑوں برس خوار و خراب ہو رہے ہیں۔ عبداللہ چونکا، سینکڑوں برس؟ تمہیں تو اندر آئے بمشکل 1-2 گھنٹے گزرے ہیں۔ صالح نے کہا تم سمجھ رہے ہو آج کا دن کامیاب لوگوں کے لیے گھنٹوں کا ہے اور باہر موجود لوگوں کے لیے انتہائی سخت اور طویل۔ باہر صدیاں گزر گئی ہیں۔ پھر عبداللہ کی ملاقات ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ مسکراتے ہوئے انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ مرحبا عبداللہ، میرا نام ابو بکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عبداللہ نے پوچھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کب مل سکوں گا؟ رسول اللہ اس وقت بارگاہ الہی میں شکرانے کی دعا میں مصروف ہیں، تم ان سے بعد میں مل سکتے ہو۔ اس وقت تمہیں بتانے کی اہم بات یہ ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو گئی ہے کہ لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ پھر ابوبکر صدیق نے فرمایا باہر بہت مشکل ماحول ہے، صالح تمہارے ساتھ رہے گا، مگر پھر بھی یہ پیو، یہ مشروب تمہیں باہر کے عالم سے محفوظ کر دے گا۔ اور عبداللہ نے وہ گلاس اپنے ہاتھوں سے لیا، ہونٹوں سے لگایا، اور جیسے ہی پہلا گھونٹ حلق سے اترا، لذت، سرابی، آسودگی، مٹھاس، ٹھنڈک، ایسے الفاظ اپنے ساتھ ساتھ ایسے مفاہیم کے ساتھ آئے جس کا تجربہ کسی اور انسان کو بھی نہیں ہوا ہوگا۔ عبداللہ نے آہستگی سے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ یہ زندگی اور نئی دنیا کا پہلا تعارف ہے، یہ جام کوثر ہے، اسے پینے کے بعد حشر میں گرمی اور پیاس تمہیں نہیں ستائے گی۔ جام کوثر یہ جنت کی نہر کا پانی تھا، اور عبداللہ کو سمجھ آ گیا جنت کی نعمتیں کیسی ہیں۔ نہ بھوک ہوگی نہ پیاس، مگر پھر بھی انسان جتنا چاہے گا شوق سے کھائے گا، پیے گا، اور اس کی کوئی گرانی نہیں ہوگی۔ یہ ہے جنت۔ اور پھر رسول اللہ کی دعا قبول ہو چکی تھی، حساب کتاب شروع ہونے والا تھا۔ عبداللہ کے ہاتھ میں جام کوثر تھا، صالح ساتھ تھا، اور اسے اجازت ملی تھی میدان حشر میں جا کر وہ منظر دیکھنے کی جہاں انسانیت صدیوں سے خوار ہو رہی تھی، لوگ پسینے میں ڈوب رہے تھے، جہاں چہرے سیاہ ہو رہے تھے، وہ جگہ جہاں سے عبداللہ ابھی آیا تھا مگر اب اسے واپس جانا تھا۔ دوستو، اگلی قسط میں ہم چلیں گے اس میدان میں جہاں سورج سر پر ہے،
जहां नामा आमाल बट रहे हैं, जहां कोई चीख रहा है, कोई रो रहा है, जहां कुछ लोग अपने आमाल को देखकर कांप उठे हैं, और हम देखेंगे वो पुल सिरात जिसके नीचे जहन्नुम और उसके पार जन्नत। क्या अब्दुल्ला वो मंजिर बर्दाश्त कर पाएगा? क्या इसका नामा आमाल दाएं हाथ में आएगा या बाएं हाथ में? क्या इसे अपने रिश्तेदारों में से कोई नजर आएगा जो नाकाम हो चुका है? ये सब अगले बाब में, मैदाने हशर में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सबसे अहम बात, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आपका नामा अमाल अगर आज आपके हाथ में आ जाए तो आप इसे खोलने की हिम्मत कर पाएंगे? अस्सलाम वालेकुम।